الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال سبحانه وتعالى أولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو قابل صد احترام اسٹیج پر اور آمنے سامنے جتنے حضرات ان میں خصوصاً علماء کرام اور انتہائی عزت مآب معززین علاقہ سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا ان علماء کرام کو اور حفاظ کرام کو کہ جن کے لیے یہ آج کا دن پوری زندگی میں سب سے خوشی کا دن ہے کہ آج اللہ نے قرآن حدیث کی وہ دولت نصیب فرمائی
کہ جو دولت نہ پیسے سے ملتی ہے، نہ تعلقات سے ملتی ہے، نہ سفارش سے ملتی ہے، یہ اللہ کے کرم سے ملتی ہے میرے بھائی۔ اور اس سے زیادہ جن گھرانوں کے اندر اس وقت یہ دستار پہن کر جائیں گے، کتنے خوش بخت ہیں وہ خاندان، کتنے نصیب والے ہیں وہ گھر، اور کتنے معتبر اور کتنے نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کیا، اور مدرسے والوں نے تقاضا صرف دعاؤں کا کیا، نہ مہینے کا فنڈ مانگا، نہ ٹیوشن فیس مانگی، نہ ان کے قیام و طعام کے لیے ہمارے سے کوئی مطالبہ کیا۔ کئی حضرات میرے جیسے آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضرت جی بتاؤ کتنی فیس دینی پڑے گی اور داخلے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، یعنی کیا کیا کرنا پڑے گا۔ تو بڑے سے بڑا محترم کہتا ہے بس آپ ہمارے لیے دعا کرنا میرے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ اتنی بڑی دولت بغیر پیسے کے دعاؤں کے ذریعے مل رہی ہے میرے بھائی۔ لیکن بد نصیبی ہماری ہے، جو چیز اتنی سستی صرف دعاؤں سے مل جائے ہم اسے لینے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ احساس محرومی اس امت کے علماء کرام کو ایک روگ کی صورت میں لگ گیا۔ اس امت کے علماء کرام کی منشا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں، اسلام کی ترقی کا عزم و ارادہ دل میں رکھنے والے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کائنات کے اندر کچا پکا مکان ایسا نہ بچے کہ اللہ کا دین ان کے گھر اور زندگیوں میں عام ہو جائے۔ بھئی یہی منشا ہے نا آپ سب حضرات کی، اور یہی آپ سے سبق میں نے لیا، میں آگے سنا رہا ہوں۔ اب مجھے تھوڑی سی آپ حضرات کی یہ فکر بھی ہے، اپنی فکر بھی ہے کہ نماز عصر وقت کے اندر ہی اندر پڑھ لیں۔ کتنے بجے مغرب کی اذان کتنے بجے یہاں بھائی؟ ہیں جی 20 منٹ انشاءاللہ تعالی۔ دیکھو بھائی پورے سال کی کارکردگی ادارے نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، لیا کیا؟ وہ 1 من گندم، 2 من گندم، 1000 2000 روپے نیکی کرنے والے نے دینے کا ارادہ کیا اور دی۔ بہت بڑی اس نے نیکی کی، بہت بڑی، لیکن اس نے نیکی کئیوں نے سنبھالی اور کئیوں نے نیکی کرنے کے ساتھ ہی نیکی کھو دی۔ وہ کیسے؟ آپ اپنے کھیتوں میں اپنی گندم، اپنی فصل کو جو ہے وہ کاٹ رہے تھے اور دانہ آپ کے پاس سنہری سنہری آ رہا تھا۔ مسجد کے مولوی صاحب، مدرسے کے محتمم صاحب نے قاری صاحب کو بھیجا اور قاری صاحب نے آ کر کہا کہ آپ کا وعدہ تھا، آپ نے جلسے پہ گندم لکھوائی تھی تو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں گٹو ساتھ نہیں لے کے آیا، تو میں نے کہا چلو ایک ہی پھیرے میں دونوں کام ہو جائیں۔ میں نے دیکھا آپ اپنے کھیت میں اپنی زمین پہ کھڑے ہیں تو مہربانی دے دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن آپ نے کہا اچھا وہ کہاں تھیلا؟ اجی وہ تو میں لایا نہیں، میں آپ کو واپس کر جاؤں گا۔ ہماری زبان سے نکلا کیا کہ اچھا اب تھیلے بھی ہمیں دینے پڑیں گے؟ تو اس آدمی نے بے شک 100 کلو گندم دی، تھیلے میں ڈالنے سے پہلے اس کی نیکی کو اللہ نے اس کے منہ پر مار دیا۔ ایک ہوتا ہے نیکی کا کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کر کے اس کو ساتھ لے کے جانا۔ ہم ساری دنیا کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں اور نیکی کروانا چاہتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ فیض خود لینا نہیں چاہتے۔ ایک لاکھوں روپیہ روزانہ خرچ کرتا ہو، ہزاروں تھیلے مہینے میں آٹے کے دیتا ہو، اگر اس کے دل کے اندر عقیدہ اللہ کی توحید والا کوئی نہیں، جو کام اللہ کرتا ہے وہ سمجھے پیسہ بھی کر سکتا ہے، اور جو کام اللہ کرتا ہے وہ اسمبلی کے اندر بیٹھنے والا ممبر بھی کر سکتا ہے، تو اس آدمی کو نیکی کی توفیق تو ملے گی لیکن نیکی اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ختم نبوت کا دل و جان سے عقیدہ کو یقین رکھتا ہو، لیکن قادیانیوں کے بارے میں کہہ دے مولویوں کو کیا ضرورت پڑی ہے، اگر وہ نہیں مانتے نہ مانے، اپنے نبی کو مانے، ہمارا کیا جائے گا؟ تو ایسا آدمی نیکی تو دور کی بات ہے جنت کے اندر ہی کوئی نہیں جائے گا میرے۔
ایک بندہ کہے یہ جہاں مٹھا اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، تو ایسے آدمی کے ساتھ نیکی ہاتھ جوڑ کے کہے گی معذرت بھائی تو جا، پتہ نہیں کہاں جائے گا، میں تیرے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ احسان کر کے جتلانے والے کے ساتھ لوگوں کی واہ واہ تو جائے گی، نیکی ساتھ نہیں جائے گی۔ اب بتاؤ ہم نیکی سنبھالیں کہ نیکی کو ضائع کریں؟ بولو بولو میرے بھائی، سنبھالنا چاہیے نہیں؟ تو اپنی نیکی کو اس انداز سے کرو۔ بعض جگہ انداز یہ اپناؤ کہ مجھے دیکھ کے لوگوں کے دل میں رغبت پیدا ہو، اور بعض جگہ اس انداز سے کہ مجھے پتا ہو اور جس کی رضا کے لیے دیا اس کو پتا ہو، درمیان کے اندر جو لینے والا اسے بھی پتا نہ ہو تیرے ساتھ نیکی کون کر کے گیا۔ قربان جاؤ اس مدنی سونے کریم کے، جو اس امت کے لیے اس کی ایسی پیاس بجھانے کے لیے قرآن لا ریب عظمت والی کتاب لے کے آئے، اور مہربانی اس پروردگار کی جس نے ہماری تربیت کے لیے ساری کائنات کے اندر جو سب سے عظیم ہستی تھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو آپ رحمت والے نبی نے ماں کی گود میں لیٹ کر دودھ پینے کے طریقے سے لے کے قبر کی گود میں من ربو کا ماں دینوں کا سوال کے جواب بتانے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے، مصلی پہ کھڑے ہونے کا طریقہ بتلایا، باتھ روم میں بیٹھنے کا طریقہ بتلایا۔ تو اگر رحمت والا نبی لیٹرین میں جا کر پیشاب کرنے کا طریقہ بتلا سکتا ہے تو اللہ کے نبی نے نیکی کے کامل ہونے اور ضائع ہونے کا طریقہ نہیں بتلایا ہوگا؟ وہ عورت جو حضور کی خدمت میں آئی تھی اور مسئلہ پوچھا تھا اور اٹھ کے جانے لگی، کہنے لگی کہ میں دوبارہ مجھے کسی مسئلے کی حاجت ہو اور میں آؤں آپ کو نہ پاؤں، تو رحمت والے نبی نے کدھر اشارہ کیا تھا؟ فرمایا میری عائشہ کے پاس چلے جاؤ۔ مدرسہ حسینیہ میں آنے والے غیور مسلمانوں، علی پور کی سرزمین پر دین کی سرخیز دھرتی پر آنے والوں، آؤ آؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں اور آپ کے دروازے کی چوکٹ پہ بیٹھ کے پوچھے اماں جان بتاؤ تو صحیح پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے نیکی سنبھالنے کا طریقہ کیسے بتلایا؟ حجرے سے آواز آئی، او میرے پیارے روحانی بیٹو، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا طریقہ اس انداز میں بتلا دیا۔ اگر تیرے دل کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہو، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہو، اور جس کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ کرے اس کی عزت بھی برقرار رہے، اس کی شان و شوکت میں کوئی حرف نہ آئے، تو اس انداز سے نیکی کر، اس انداز سے بھلائی کر کے بھلے کا کام بھی ہو جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میرے لیے کس مہربان نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے کی دیر ہے، ایک دیگ چاولوں کی بنانے کے بعد جب تک کیمرہ مین کو نہیں بلایا جائے گا، ایک ایک چاول کی تھیلی پہ 10 فوٹو فلسطین منگوائے کروائے جائیں گے۔ میرے عزیزو اس وقت تیری میری نیکی میرے اندر اترتی کوئی نہیں۔ فرمایا روزے دار افطاری کے لیے چاول لے کے چلا گیا، تو نے تصویر اتروا کے اخبار کے اندر چھپا دی، اسے تو چاول لینے کا روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا۔ اللہ اکبر، کتنا بے مقدرہ نکلا، اس کی تو افطاری کروا دی لیکن خود اپنے ثواب سے محروم ہو گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے جناب حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمانے لگی میں تیرے سے ایک ضروری کام چاہتی ہوں۔ پھپھی خالہ جان بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے مدینے کی گلی میں ایک ضرورت مند رہتا ہے، اس کا مکان ایسا، اس کے مکان کا دروازہ ایسا، اس کے مکان کے دروازے کا رنگ ایسا، خبردار خبردار اس کے پاس جانا اور جا کر اس کے پاس بیٹھ نہ جانا، اگر میں تجھے کچھ دوں تو اس کے ہاتھ کے اندر نہ پکڑانا، اور اسے یوں نہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا، اور یوں نہ کہنا کہ فلاں فلاں نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ کہا اماں جی کیا بات ہے؟ کہ پہلے کر کے آ پھر میں تجھے بتلاؤں گی۔ حضرت عروہ کندھے پہ راشن کا تھیلا اٹھا کے چلے گئے، سلام کیا، سرانے رکھا، سلام کر کے واپس آ گئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے۔ کہا خالہ اماں جب تک بتلائے گا نہیں، میں جب تک بتلائے گی نہیں میں یہاں سے جانے کا نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی
اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے سخاوت کرنے والوں کو، بڑی بڑی نیکی کرنے والوں کو 3 باتوں میں لاجواب کر کے رکھ دیا۔ فرمایا بیٹے اگر جا کے تو اپنا اسے تعارف کراتا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن تو گنتی کے ہوتے ہیں، 4 دن امیری کے 4 دن غریبی کے، آج اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، اسے لینے والا بنایا، کیا پتا کل اسے دینے والا بنا دے ہمیں لینے والا بنا دے، اس لیے میں نے دینے والے کا نام کو سیدھا رکھا، کیا پتا کل کو اللہ اسے امیری دے دے، کل کو اللہ جل شانہ سے مال کی دولت عطا فرما دے، میرے سامنے سے گزرے گا اور سر جھکا کے گزرے گا، اس گھر سے مجھے زکوٰۃ ملا کرتی تھی، ہم نے اپنا زکوٰۃ بھی دے دی، اپنا فرض بھی ادا کر دیا، لینے والے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئی، رب کعبہ کی قسم اس سے کیا ملے گا، اس سے کیا ملے گا، فرمایا تو نے دے دیا اس نے لے لیا اور تو نے اسے اپنا نام بھی نہ بتایا، اللہ اکبر، اس سے کیا ملے گا، میں تجھے بتلاؤں، پھر فرمایا او میرے بچے میں نے تجھے کہہ دیا تھا اس کے ہاتھ میں جا کے نہ دینا، اس کے ہاتھ میں جا کے نہ دینا، اگر وہ لیتا تو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا تیرا اوپر ہوتا، تو نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے شرمندہ نہ ہو جاتا، تیسرا میں نے اس سے کہا دیتے ہی آ جانا، نام بتائے بغیر آ جانا، اس سے دعا بھی نہ کروانا، اماں جان دعا تو نیک عمل ہے، دعا کے اندر خیر ہے، رحمت والے نبی نے فرمایا دعا لیا دیا کرو، اماں جان آپ نے دعا کیوں نہیں کرائی، کہ بیٹے میں نے جو چینی گڑ اس کو دیا، میں نے جو دال ساگ گھی اس کو دیا، اگر وہ دعا دیتا تو پھر میرے دینے کا بدلہ دعا سے مل جاتا، رب کعبہ کی قسم اس روزے والے نے ہمیں سمجھایا کہ دینے کا بدلہ لینے والے سے نہیں لینا چاہیے بلکہ خدا سے لینا چاہیے، لیکن بڑے کم لوگ نظر آئیں گے، مسئلہ بتانے والا معتبر ہونا چاہیے، چال میں ڈھال میں صورت میں سیرت میں شکل میں عقل میں سمجھدار ہونا چاہیے، لیکن ہائری میری بدنصیبی ہم پامی سے یعنی نجومیوں سے مسئلے پوچھتے ہیں، ہم ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں جو اخباروں میں دے گا، چائے والی ہوٹلوں پہ ٹی وی لگا ہوا ہے، اس ٹی وی کے اوپر بار بار اشتہار آئے گا، 24 گھنٹے کے اندر تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی، 24 گھنٹے کے اندر تمہیں تمہارا مقصود مل جائے گا، بنگلہ دیش کے کالے پہاڑوں کے اندر بیٹھ کر الو کے خون سے تویز لکھ کے لانے والا عامل بابا 1 منٹ کے اندر تمہاری قسمت بدل دے گا، ہائری میری بدنصیبی ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ پہ جا کے سودا کیا اپنے ایمان کا، وہ جن کو اپنی دکانداری چلانے کے لیے کرائے کی دکان کے لیے 500 روپیہ میسر نہیں، جو خود فٹ پاتھوں پہ دھکے کھا رہا ہے وہ تجھے اسمبلی کی سیٹ پہ کیسے بٹھائے گا، صورت میں اعلیٰ، سیرت میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، گفتار میں اعلیٰ، علم کا پہاڑ ہے، حیا میں اعلیٰ، پردے میں اعلیٰ، کون ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محترم و مکرم دوستو، الحمدللہ اللہ نے مجھے معاشرت پر بات کرنے کا موقع دیا، گھریلو زندگی پر اللہ جل شانہ نے بات کرنے کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اللہ کریم کا بڑا احسان ہے، میں یہاں کے بیٹھا کسی نے میرے مکان میں کہا ماں کی شان بیان کرو، اس نے میرے کان میں کہہ دیا بچوں کے حقوق بیان کرو، میرے عزیزوں کیا پتہ پروردگار عالم نے پڑھانے والوں کا بھی انتخاب کر دیا، سنانے والوں کا بھی انتخاب کر دیا، میرے عزیزوں آج ریکارڈنگ موبائلوں کے اندر کر کے لے جاؤ، جا کے اپنے گھر والوں کو جا کے سنانا، آج میرے عزیزوں 7 مارچ ہے، ایک دن کم 1 سال پہلے میرے عزیزوں اسلام آباد کے روڈ کے اوپر ایک اعلان ہوا تھا، میری مرضی میرا جسم، یہ اعلان کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، یہ اعلان کرنے والا کوئی اسمبلی میں بیٹھنے والا نہیں تھا، یہ اعلان کرنے والا کسی علاقے کا ڈی سی ناظم نہیں تھا، یہ اعلان کرنے والا ایم این اے ایم پی اے نہیں تھا، اللہ اکبر، کون تھی جس نے غیرت کی چادر کو تار تار کر دیا، کون تھی جس نے اپنے باپ دادے کی عزت کا جنازہ نکال دیا، رب کعبہ کی قسم جس نے اعلان کیا میری مرضی میرا جسم، اگر اس کے ماں باپ قبروں کے اندر چلے گئے ہے کوئی جا کے ان کے ماں باپ سے پوچھے
کہ بتاؤ تو صحیح، جب تیری بچی نے دوپٹہ اتار کر آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا میری مرضی میرا جسم، بتا تمہاری کیا کیفیت تھی؟ ماں باپ کی قبر سے آواز آئے گی، رب کعبہ کی قسم ہے جب ہماری بیٹی نے سر سے دوپٹہ اتارا موت کے جھٹکے کی اتنی تکلیف نہ ہوئی جتنی بے پردگی کی تکلیف ہوئی ہے۔ 1 سال پہلے یہ نعرہ لگا، 1 سال گزر گیا، خمیازہ اب تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مولوی صاحب ہم تو ساج بساج ہے، کماد کا ریٹ بڑا پڑا ہے، گندم کا ریٹ بڑھ گیا ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا، میرا پیٹرول پمپ ہے آئے دن قیمت بڑھ رہی ہے، مولوی صاحب میرے پاس فلاں کام ہے آئے دن قیمت بڑھ رہی ہے۔ اور میرے ویرا تجھے اسی تو دھوکے میں ڈال کے گمراہ کیا جا رہا ہے، ایمان یقین والی محنت سے دور کیا جا رہا ہے، مدارس مساجد کا مخالف بنایا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا، ساری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تھک جاؤ، یہ اللہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں دکانوں والوں کی دکانیں کھل گئی، مکان والوں کے مکان کے دروازے کھل گئے، فیکٹریوں میں مزدوروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، مل کی مشینیں چلنے لگ گئی، میرے عزیزو شوگر مل کے اندر مشینیں چلنے لگ گئی، لیکن اتنا بڑا نقصان ہوا، آج پورا سال ہو گیا آپ کے اور میرے لیے مکہ مدینے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں نے کہا کملی والے ہمیں پتا تو صحیح کیوں ناراض ہے، پروردگار عالم اپنے نبی سے پوچھ کے بتلا دے کہ ہمارے سے کیوں ناراض ہے، کہ اس قوم کا میں سلام لے کے کیا کروں گا، ان کا میں درود لے کے کیا کروں گا، جو سردی کے موسم میں بڑے پیڑوں سے کھیلنے کے لیے علی پور کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے گھر میں نماز کا سجدہ نہیں کرنے آتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، روزے سے باز آ رہی ہے میں امتی کہنے کو تیار نہیں۔ میرے بندے تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ الہی علی پور والوں کا، جتوئی والوں کا، مظفر گڑھ والوں کا، شہر سلطان والوں کا، اس شریف والوں کا، پروردگار عالم ایک طور طریقہ خاندانی طریقہ ہے، اگر کسی کے گھر میں، بیٹی کے گھر میں، دھیرانی کے گھر میں، دیدیانی کے گھر میں، بہن کے گھر میں، اپنے بھائی کے گھر میں، سسرال مکے میں جائیں گے، گڑ کی تھیلی لے کے جائیں گے، مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں گے، ریوڑی کا پیکٹ لے کے جائیں گے، فروٹ کی تھیلی لے کے جائیں گے۔ الہی جتنا تو بڑا اتنا ہی تیرا بڑا عالی شان دربار ہے۔ پروردگار عالم تو 5 مرتبہ کہتے ہیں آ جا۔ الہی میرے پاس تو 1 مرتبہ بھی تیرے دربار میں لانے کی، تیرے عشایہ نے شیز لانے کی ہمت کوئی نہیں۔ الہی پھر تو بتا دنیا داروں کا دستور ہے میں تیرے دربار میں ہوں کیا لے کے آؤں؟ واہ میرا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اور میرے رب نے تیرے میرے لیے کتنا پیارا اعلان کر دیا، فرمایا او میرا بندہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک تیرے جتنے گناہ ہوئے گٹھڑی باندھ لے، ظہر سے لے کر عصر تک جتنے گناہ کیے گٹھڑی باندھ لے، عصر سے مغرب تک جتنے گناہ کیے گٹھڑی باندھ لے، مغرب سے عشاء تک تیرے سے جتنے گناہ ہاتھ پیروں سے ہو گئے، منہ زبان آنکھ ناک سے ہو گئے گٹھڑی باندھ لے، عشاء سے لے کر فجر تک کے جتنے گناہ ہوئے یہ گٹھڑی باندھ لے۔ ہر نماز میں اپنے گناہوں والی گٹھڑی میرے گھر میں لے آیا کر، جب میں تیرے گھر میں آؤں گا تو میرے گھر میں گناہوں والی گٹھڑی لے کے آ، میں تیرے گھر میں رحمت والی چادر لے کے آ جاؤں گا۔ اتنا سودا سستا ہونے کے باوجود او لوگوں بازاروں میں جاؤ گے، ہوٹلوں میں جاؤ گے، اپنے گھر میں جانے کو تیاری کوئی نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا گھر کیوں نہیں جاتا، رات کو 2-12 بجے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہہ رہا میرا گھر کے اندر دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا کون ہے، شادی ہوئی ہے کہ ہاں جی؟ میں نے کہا تیرا پھر بھی دل نہیں لگتا؟ کہنے لگا نہیں دل لگتا۔ میں نے کہا جس کو تو قرآن کے سائے میں لے کے آیا تھا اس سے تجھے نفرت ہے؟ کہ ہاں جی دل کرتا ہے میں طلاق دے دوں۔ میں نے کہا استغفر اللہ کہہ۔ میں نے کہا جس بچے کو پانے کے لیے، جس بیٹی کے لیے تو نے جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگا، ہائے 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 میں بات غلط کر گیا، معذرت کے ساتھ معاف کرنا، ہماری چودراہٹ پن میں، ہماری سرداری میں کمی آ جائے گی اگر میرے بچیوں کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ دیا۔ ہائے
अल्लाह अकबर, ये भी हमारी बदनसीबी है। और लोगों थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता मैं बेटियों का शान अर्ज करके जाता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अलीपुर के गयूर मुसलमानों, जिसके घर बेटी पैदा होती है सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है मेरी बेटी पैदा हो गई, मैं क्या मिठाई खिलाऊंगा, मैं क्या किसी को चाय की प्याली पिलाऊंगा। मैंने अपने उलमा इकराम से सुना, फरमाया बाप परेशान होके सोता नहीं, सोने जैसी शक्ल बना के आंखें बंद करके लेटा होता है। आसमान से फरिश्ता आता है, कंधे पे थापी मार के कहता है उठ जा, अल्लाह ने तुझे बेटी का बाप बनाया। वो वादा कर रहा है कदम उठाना तेरा काम है, हर मैदान में मदद करना मेरा काम है। इतनी बड़ी बशारत। नमाज पढ़ा, नमाज के सवाब का वादा मिंबर पर आकर नहीं किया, रोजे के सवाब का वादा मिंबर पर आकर नहीं किया, ज़कात देने पर मेरे अजीजों जो अजर मिलेगा जन्नत का वादा मिंबर पे आकर नहीं किया। परेशानी के आलम में हुजरे मुबारक से उठे और जल्दी जल्दी नबूवत वाली चादर कंधे पे डाल के मिंबर पे आके खड़े हो गए। फरमाया रोम वालों, फारस वालों, गफ्फार कबीले वालों, कुबा की बस्ती वालों, अंसार महाजिर सारे के सारे आ जाओ। अल्लाह अकबर। फरमाया मुझे बताओ चार बेटियां किसकी? या रसूलल्लाह चार बेटियां किसकी? मेरी। तीन बेटियां किसके पास है? तीन बेटियों का अब्बा कौन है? चार बेटियों का अब्बा कौन है? जब दो चार खड़े हो गए पर मैं ओ लोगों खुशखबरी सुनाने के लिए आया। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलता, वो आर्डर दे मैं बोलता हूँ, उसका आर्डर होता है मैं खामोश होता हूँ। उसका आर्डर था, मैंने मिंबर पर आके ऐलान कर दिया जिसके चार बेटियां हो, जिसके तीन बेटियां हो, ओ लोगों कितने मुकद्दरों वाला बाप है, कितने मुकद्दरों वाला वो जवान है। कयामत के दिन मैदान माशर में सारी दुनिया मुझे तकती फिरेगी, मुझे तलाश करती फिरेगी, मुझे देखती फिरेगी। मैं चार बेटियों के बाप को तलाश करता फिरूंगा। जहां मुझे नजर आ गया मैं उसका हाथ पकड़ के अल्लाह के सामने ले जाऊंगा। लोगों के अमाल नामे में वो नमाज रोजा हज ज़कात देखेगा। चार बेटियों के जो बाप होंगे उनके नाम अमाल को बंद करवा के मैं रो रो के अपने आंसू दिखाऊंगा। अल्लाह कहेगा महबूबा क्यों रो रहे? या अल्लाह चार बेटियों का बाप लेके आया, ये तो दुनिया में बड़े इम्तहान दे के आया। लोगों ने इसे ताने दिए थे, इसकी बेरी पे लोग पत्थर मार के जाया करते थे, ये सजदे में तेरे आगे रोया करता था। या अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले, इज्जत बचा ले, इज्जत बचा ले। परवरदिगार आलम का भी रहमत वाला दरिया जोश में आएगा। अल्लाह फरमाएंगे महबूबा क्या चाहता है? परवरदिगार आलम एक दफा इसे हंस के दिखा दे। जब अल्लाह मुस्कुरा के दिखाएगा, रहमत वाले नबी ने फरमाया उसी वक्त मैं तेरा हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पे लाऊंगा। चार और तीन बेटियों वाले का हाथ पकड़ कर हौज़े कौसर पे पिलाऊंगा। जामे कौसर अपने हाथ में लेके मैं जी भर भर के पिलाऊंगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फिर मैं उसके यहाँ बोसा दूंगा, फिर यहाँ बोसा दे के उसके हाथ में हाथ डाल के मैं जन्नत की चौखट पार करा के आऊंगा। जल्दी से एक जवान उठा के लगा जी मेरे दो, फरमाया तू भी आ जाना। एक खड़ा हुआ कहने लगा मेरे एक, फरमाया तू भी आ जाना। का कमली वाले जिसके है कोई नहीं, फरमाया अल्लाह से मांग और क़यामत के दिन आके कह देना मैंने भी मांगी थी, तेरे लिए भी खुदा को मैं रो के दिखा दूंगा। आज मेरे अजीजों मेरे पास कारी साहब आएंगे, मेरे पास कोई आएगा आके कहेंगे, मेरे पास कोई नमाजी आएगा, कोई कान में कहेगा दुआ बता दो, कोई कान में कहेगा वजीफा बतला दो, केस लड़ रहा हूँ अभी तक फैसला नहीं हुआ, कोई कहेगा जी वजीफा बतला दो, बच्चियों के रिश्ते नहीं आए, कोई कहेगा वजीफा बतला दो, बच्चे की नौकरी लगी, हाय हाय। कोई आके ये नहीं पूछता मौलवी साहब मुझे वो अमल बतला, मुझे वो वजीफा बता कि मेरा घर जहन्नम से जन्नत नज़ीर बन जाए, बच्चे मेरे फर्मा बरदार बन जाए, बीवी मेरी बाअखलाक बन जाए। अल्लाह अकबर। मैं बाहर लोगों के सामने जी हंस के मिलता हूँ, कभी मैं वोटों की खातिर रोडों के ऊपर झाड़ू देता हूँ, कभी वोटों की खातिर मैं कचरे के दावड़े उठा उठा के फिरता हूँ, कभी वोटों की खातिर लोगों के जनाजे पढ़ने जाता हूँ, कभी वोटों की खातिर लोगों की मौत मैयत के कंधे देता हूँ मौलवी साहब। लेकिन जब मैं घर में आता हूँ पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरी जुबान के ऊपर कुत्ता बन जाता है, मैं गालियाँ देने से बाज ही नहीं आता। याद रखो मौलाना अजमत अकानी की दावत पर जामे हुसैनिया के अंदर आने वालों, रब्बे काबा की कसम ये उलमा इकराम के
ہاتھ اپنے سر پہ پھروا کے تائید لے کے بات آگے کروں گا۔ او لوگو، قیامت کا دن ہوگا، تجھے مجھے نماز کا پرچہ دیا جائے گا کہ حل کر، روزے کا پرچہ دیا جائے گا کہ حل کر، زکوٰۃ والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، صدقات والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، حج والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، حقوق اللہ والا پرچہ دیا جائے گا حل کر۔ لیکن جب باری میرے اخلاق کی آئے گی، باری آپ کے اخلاق کی آئے گی، یہ پرچہ مجھے نہیں دیا جائے گا، میری بیوی کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا حل کر، تیرے سے کیسے بولتا تھا، لال جوڑا پہنا کے 5000 روپے حق مہر لکھوا کے آیا تھا، حق مہر دیا، اگر بیوی نے کراس لگا دیا نماز والا پرچہ ضائع۔ پھر پوچھا جائے گا بتا تجھے گھر کے اندر پیار سے مخاطب کرتا تھا یا تجھے کہتا تھا عورت تو جتی ہوتی ہے، کاٹنے لگ جاؤ تو اٹھا کے کچرے میں پھینک دو۔ اگر عورت نے روکے دکھا دیا، زکوٰۃ والے پرچے پہ کراس کا نشان لگا دیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا بتا زندگی کے اندر جب یہ کھانا کھاتا تھا تجھے نوکرانی بنا کے کھڑا کرتا تھا یا پیر کی جتیوں میں بٹھاتا تھا، اگر عورت نے روکے دکھا دیا زکوٰۃ والے پرچے پہ قلم پھیر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب 6 مہینے کے بعد کہتی تھی مجھے اماں ابا یاد آ رہے ہیں، ایسا زوردار تھپڑ مارتا تھا کہ 5 انگلیوں کے نشان، 4 انگلیوں کے نشان چہرے پہ پڑ جاتے تھے۔ اگر اس نے روکے دکھا دیا تو سارے پرچوں کو اللہ یوں ٹیشو کی طرح مروڑ کر اللہ جل شانہ منہ پر مارے گا اور فرمایا جائے گا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں وہ میرے بندوں کے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، اخلاق اخلاق اخلاق، اپنی گھریلو زندگی کے اخلاق اچھے کرو۔ خیرکم خیرکم لأہلی، یہ کون کہہ رہے؟ مکے کا در یتیم کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ صاحب لولاک کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ سارے نبیوں کا سردار کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ معراج کا دولہ کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ جسے حضرت آدم علیہ السلام نے معراج کی رات سینے سے لگایا، ابراہیم علیہ السلام نے جس کے ماتھے چومے، یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او لوگوں، اپنی نمازوں پر اخلاق کا سہرا، اپنے روزے پر اخلاق کا سہرا، اپنے زکوٰۃ پر اخلاق کا سہرا باندھ کے لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔ جیسے دولے کو دیکھ کے انسان مسکرانے لگ جاتا ہے، تیرے میرے کھوٹے عملوں کو دیکھ کے اللہ مسکرانے لگ جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ بولو بولو، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ گھریلو زندگی تلاش کرو، امن آئے گا، سکون آئے گا۔ جاؤ 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 اس حوا کی دیوی سے، اس غیرت مند عورت سے کہہ دو سکون اللہ نے پردے میں نہیں، چنیوٹ کے فرنیچر میں نہیں، گرمی کے موسم میں ڈی فریزر میں نہیں رکھا، سکون تو اللہ نے ازواجی زندگی کی خوش اخلاقی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آج عورت کہتی ہے جاؤ ریکارڈنگ کر کے لے جاؤ، آج عورت کہتی ہے اسلام نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اسلام ہمیں کیوں دباتا ہے، ہمیں کیوں پردے کے بارے میں کہتا ہے، ہمیں کیوں چادر 4 دیواری کے تقدس کے بارے میں کہتا ہے، اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ توجہ سے میرے بھائیوں یاد کر کے جاؤ، جا کے اپنے گھر والوں کو بتاؤ اسلام نے کیا دیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک عورت کو 4 نوکر عطا فرمائے۔ پہلا نوکر جب دنیا کے اندر آئی اور آ کے اس نے بیوی کرنا شروع کیا اور آنکھیں ابھی کھولی نہیں تھی، ماں کے سینے کی دھار اس کے منہ میں اتاری، اللہ اکبر۔ پھر فیڈر چوسنی لانے والا کون ہے؟ ابا۔ اس کے لیے چمچی لانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اس کے لیے پیالی لانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اس کے لیے کپڑے لتے لانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ پیمپر سے لے کر جوان ہو گئی لال جوڑا پہنانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب باپ اس کا ملازم بوڑھا ہو گیا، اللہ نے جوان بھائیوں کو اس کا نوکر بنا دیا، فرمایا تطہیر کی چادر ہے، پاکیزہ عورت ہے، غیرت مند ہے، میں نے اس کے جوتے کے اوپر بھی پردہ ڈالا ہوا، دیکھنا میں نہیں چاہتا خوشی کے موقع پر جب اس کی ڈولی اٹھے تو غیر محرم کے کندھے پہ جائے، بھائی اپنے کندھے پر اٹھا کے لے کے جائے۔ جب سسرال کے اندر گئی، پھولوں والی گاڑی کے اندر آگے اس کا دولہا، آگے اس کا گھر والا، اس کا نوکر بنا کے بٹھا دیا۔ جب تک باپ کے گھر میں تھی بھائی اور باپ کی ذمہ داری تھی، اب تیرے گھر کے اندر آ گئی، روٹی کپڑے مکان کی ذمہ داری تیری۔ اللہ اکبر۔ آج نوجوان کہتا ہے کہ میرے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آجا نوجوان، میں تجھے بتلاؤں
بتاؤ تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا، پوچھ ابا تیری جوانی کہاں چلی گئی، پوچھ ابا جان تیرے ہاتھوں میں چھالے کیوں پڑ گئے، پوچھ ابا جان زندگی کے 30 سال ہو گئے تیرے پیروں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، پوچھ ابا جان سردی کے موسم میں اللہ اکبر گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہن کے کیوں پھرتا ہے، ابا جان میری زندگی کے اندر 10 عیدیں ہمارے گھر میں آئی، میں نے تجھے کبھی نیا جوڑا پہننے نہیں دیکھا، میرا دھلا ہوا جوڑا پہن کے کہتا ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے، ابا جان مجھے بتا تو صحیح، تیرا فروٹ کھانے کو دل کرتا ہے، پیسے بچا کے اپنے سلوکے میں ڈال کے لے آتا ہے، ابا جان سالن کے اندر بوٹی آتی ہے، روٹی کے ٹکڑے سے میری طرف کر دیتا ہے، کیا تجھے گوشت کھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا، ابا جان ایسی میرے کمرے میں لگایا اور ساری رات بجلی کا بل زیادہ نہ آ جائے، ہاتھ کا پنکھا لے کے جلتا رہتا ہے، اب بھی پوچھتے ہو ہماری باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، اب تو ڈوب کے مرنا ہی باقی رہ گیا، رب کعبہ کی قسم تمہارے میرے باپ نے تمہارے لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جب ہم پیدا ہوئے محلے والے کہنے لگے کس کا ہے، ناچنے والے کہنے لگے کس کا ہے، گڑ کی ڈلی کھانے والے کہنے کس کا ہے، لڈو کا پیڑا کھانے والے کہنے لگے کس کا ہے، تیرا باپ دوڑا دوڑا میونسپل کمیٹی میں گیا، برتھ والے سرٹیفکیٹ کے اوپر اس نے تیرے باپ کے نام کی جگہ جلدی سے اپنا نام لکھوایا، رب کعبہ کی قسم اگر تیرا ابا اپنا نام تیرے نام کے ساتھ نہ لگاتا علی پور والے تجھے حلال زادہ کہنے کو تیار نہ ہوتے، جس گلی سے گزرتا اگر بل باپ کے ہوتا دنیا تجھے حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ کہتی، یہ تیرے باپ کا احسان ہے۔ عورت کہنے لگی جینے کا حق مجھے چاہیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، آج کی عورت اس طرح کی آواز لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے معاشرے کے اندر جینے کا حق چاہیے، اسلام کون سا اسلام ہے، آؤ میں آپ کو بتاؤں، عورت کہتی ہے مجھے بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا حق ہے، مولوی صاحب کیا جائے گا اگر میں ٹول پلازہ پہ بیٹھ کے پرچی کاٹوں گی، اپنے خامد کا ہاتھ بٹاؤں گی، اگر وہ 50,000 کماتا ہے 30 میں لے کے آؤں گی، بجلی کا بل وہ دے گا، راشن کا خرچہ وہ دے گا، کچن کا سارا انتظام وہ دے گا، بچوں کی ٹیوشن میں دوں گی، نا تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا شانہ بشانہ چلنے کا مطلب یہ ہے، شانہ بشانہ چلنے کا مطلب یہ ہے، اللہ اکبر تو دال روٹی لائے گا میں دال روٹی کھاؤں گی، تو گوشت روٹی لائے گا میں گوشت روٹی کھاؤں گی، تو گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہنائے گا میں تجھے سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہن کے دکھاؤں گی، تو مجھے زمین پہ لٹائے گا میں لیٹ کے دکھاؤں گی، تو ہنس کے دکھائے گا میں ہنس کے دکھاؤں گی، تو رو کے دکھائے گا میں رو کے دکھاؤں گی، اللہ تجھے بیٹی دے دے، تیری بیٹی تیرا نطفہ میری گود کے اندر آئے گا، تو جا کر حلال روزی کما، میں اس بیٹی پر اتنی محنت کروں گی دنیا والوں کو رابعہ بصریہ نظر آئے گی، تو اللہ تجھے بیٹا عطا فرما دے تو اس کے لیے حلال روزی کا التزام کر، گود میری ہوگی اسکول اس کا ہوگا، اللہ اکبر تعلیم اس کی ہوگی، ٹیچر میں بل کے دکھاؤں گی، جب یہ جوان ہو کے دکھائے گا تجھے تیرا بیٹا نظر آئے گا، علی پور والے دیکھیں گے انہیں وقت کا عبدالقادر جیلانی نظر آئے گا، یہ شانہ بشانہ ہے، تو دن کہے گا میں دن کہوں گی، تو رات کہے گا میں رات کہوں گی، یہ شانہ بشانہ ہے، تو کہے گا اس سے پردہ کر میں کروں گی، تو کہے گا اس کے سامنے نہیں آنا میں نہیں آؤں گی، اور تو کہے گا یہ میرا باپ ہے اس کی عزت کر، میں باپ سے زیادہ عزت کر کے دکھاؤں گی، میں ماں سے زیادہ عزت کر کے دکھاؤں گی، تو کچے مکان میں رکھے گا میں کچے مکان میں رہوں گی، تو پکے مکان میں رکھے گا میں پکے مکان میں رہوں گی، جنازہ میرا اٹھے گا کندھا تو دے گا، دنیا دیکھے گی قبر میں جا رہی ہے، انشاءاللہ تیرے قدموں کی دھول کے صدقے جنت کے اندر جاؤں گی، خدا نہ کرے تیری زندگی کے اندر بیوہ ہو گئی تو رب کعبہ کی قسم وہ سیدہ عائشہ کی مثال بن کے دکھاؤں گی، جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی نے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بیوہ عورت کو گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ سہیلی آئی ایک دروازے پہ اماں عائشہ کی، ایک سہیلی آئی، من دق الباب کون؟ کہنے لگی تیری بچپن کی سہیلی کہ اندر آ جا، پرداٹا اندر آ گئی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے،
سورج پوری آب و تاب کے ساتھ ویڑے میں چمک رہا ہے. نی سے ہیلیے اے اماں جان میری طرف منہ نہیں کرتی. کہنے لگی گھر کے ویڑے میں سورج چمک رہا ہے. انہوں نے کہا سورج کا اور ادھر منہ کرنے کا کیا آپس کے اندر معاملہ؟ کہنے لگی پتہ نہیں اس وقت کتنی دنیا سورج کو دیکھ رہی ہوگی، میں نہیں چاہتی کسی غیر محرم کی نظر کے ساتھ میری نظر مل جائے. انہوں نے کہا بی بی خیر تو اتنا پکا پردہ. کیا جواب دیا؟ کہنے لگی آخری وقت تھا کس کا؟ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا آخری وقت تھا. ادھر دیکھا بیٹی نے رو کے دکھایا، بیٹی کو اپنا ہاتھ پکڑایا. ادھر دیکھا میں نے رو کے دکھایا، مجھے اپنا ہاتھ پکڑایا. میں نے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کے ان کا ہاتھ دبایا اور آنکھوں میں فرمایا عائشہ میرے بات بتا زندگی کیسے گزارے گی؟ میں نے ان کے چہرے کو دیکھ کے کہا ہماری وجہ سے پریشان نہ ہونا. کعبے کے رب کی قسم ہے جس نے حق کے ساتھ آپ کو تاج نبوت ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر بھیجا. یہ چہرہ کملی والے دیکھ لے. اس چہرے کو یہاں گھر کے اندر باپ ابو بکر نے دیکھا، جب تیرے گھر میں آئی تو نے دیکھا. تیرے جاتے ہوئے تیرے سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں اس چہرے کو اتنا چھپاؤں گی سورج بھی میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا. بس آگے چلو آگے چلو. بیان آخری ہے. میں نے کہا آخری میں کیا تھوڑی سی بات اور کر لوں گھریلو زندگی پہ. کچھ میں نے سنانا ہے پھر آپ نے بھی کچھ سنانا ہے. کوئی انشاءاللہ سنائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. دو چار باتیں. آپ کے علی پور کی تعلیم بڑی ماشاءاللہ مشہور ہے. یہ علی پور کی تعلیم بڑی مشہور ہے. تمہارے ابھی روشن ضمیر رہتے ہوں گے اور کو ایجوکیشن کا بڑا اہتمام ہوگا. کو ایجوکیشن جانتے ہیں؟ فلانی محلے کی لڑکی فلانے محلے کا لڑکا. اور میں تو ماں باپ کو دیکھ کے حیران رہتا ہوں 6 لڑکوں کے درمیان اپنی بیٹی کو بٹھاتے یہ سارے تیرے بھائی ہیں فکر نہ کر لے جا. چلو چلو میں نے پوچھا کو ایجوکیشن ایک اسکول کے اندر لڑکا اور لڑکی بیٹھ کے پڑھنا یہ کیسا ہے؟ او لوگوں یہ بھی تمہیں مدرسے والے بتائیں گے. اللہ اکبر. گنبد خضرا سے اعلان ہوا جاؤ میرے جنید بغدادی کے پاس چلے جاؤ. اس معاملے میں وہ تمہاری رہنمائی کرے گا. آؤ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا ذرا جی بتا دو اللہ اکبر غیر محرم کا غیر محرم سے پڑھنا کیسا ہے؟ 4 جملوں میں جواب دے کے لاجواب کر دیا. فرمایا او لوگوں پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی حجرابیہ بصری ہو، اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو، نصاب کا نام کلام اللہ ہو. اتنی پاک جگہ پر اتنی پاک مردوں کے سامنے نبی کی غیرت والا دین لایا ہوا کسی عورت کو غیر محرم سے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. شادی کے اندر آ گئے تیرے میرے گھر مہمان آ گیا. عورتوں کی عادت بنی ہوئی ہے مردوں سے سلام کرنا. اے میرا ممیرے، اے میرا مسیرے، اے میرا پھپیرے. چلو چلو گنبد خضرا کی کنڈی کھٹکھٹائیں اور عرض کرے کملی والے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ جواب ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ رہنمائی کیا ملی؟ میں نے عرض کی کملی والے غیر محرم سے ہاتھ ملانا کیسا؟ کزن سے ہاتھ ملانا کیسا؟ پھپھی کے بیٹے سے ہاتھ ملانا کیسا؟ چاچے کے بیٹے سے ہاتھ ملانا کیسا؟ فرمایا او لوگوں ایک ہوتا ہے کتا، ایک ہوتا ہے خنزیر. کتا خشک کپڑوں پہ لگ جائے نماز پڑھ سکتے ہیں، خنزیر خشک ہو اس کے بال گیلے نہ ہو اگر وہ کپڑوں سے ٹکرا جائے تو بہتر ہے کپڑے پاک کر کے پہنو. رب کعبہ کی قسم ہے آواز آئی مدینہ پاک سے. فرمایا او لوگوں خنزیر جسم کے ساتھ لگنے سے اتنا جسم ناپاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے وجود ناپاک ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا میرے علی پور شہر کے اندر
خیر والی عورت اس کو کہا جاتا ہے جو سبزی لانے میں مہارت رکھتی ہو، فروٹ لانے میں مہارت رکھتی ہو، آدمیوں کے ساتھ اختلاط کرنے میں مہارت رکھتی ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہترین عورت، عزت والی عورت اس کو کہا جاتا ہے جو پاؤں کی جوتے سے لے کے کپڑے تک ہر چیز لانے میں مہارت رکھتی ہو۔ کملی والے اس بارے میں رہنمائی کون کرے گا؟ پڑھ کے سنو، آواز آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس آخری بات کہہ کے دعا کی طرف آؤں گا۔ غیرت والی، خیر والی عورت کون ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے جہاں ستاروں کے اندر جو موجود ہے، رحمت والے نبی نے اعلان فرمایا خیر النساء، او میرے یارو وفادارو، علم کے پہاڑو، عاجزی انکساری کے منبعو، آج بتاؤ خیر والی عورت کون ہے؟ ابو بکر نے جواب دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پر میرا مطلب یہ نہیں، شانوں والے عمر تو بتا، تیری زبان پہ خدا بولتا ہے، رب کا قرآن اترتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر یہ بھی جواب کوئی نہیں۔ علی علم کا دروازہ بیٹھا تھا، انہوں نے بھی عرض کر دیا، فرمایا علی پاک آپ بلا جواب ہو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں دوڑا اور میں سیدھا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ گیا۔ میں نے کہا فاطمہ تیرے ابے نے آج سب کو حیران کر دیا، تیرے ابا جان نے آج ایسا سوال کیا، سب کو پریشانی کے اندر ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، سجادہ نشین حضرت درگاہ دین پوری، ماشاءاللہ میاں محمود صاحب دین پوری، ماشاءاللہ میاں مسلم صاحب دین پوری، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھے بھی تشریف رکھے تمام احباب۔ خیر النساء کون ہے؟ حضرت علی بھی اس دن لاجواب ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے کہ فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں جلدی گیا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا فاطمہ تیرے ابا جان نے آج ایسا سوال کر دیا، پوری مسجد غلاموں سے بھری پڑی ہے لیکن کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ اما جان نے فرمایا علی مجھے بھی تو بتاؤ میرے ابا نے آج کیا سوال کیا؟ کہ خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ اما فاطمہ نے کہا کسی نے نہ بتایا، کہ کسی نے نہیں بتایا۔ علی میں تیرے کان میں بتلاؤں، تو جا کے علل اعلان کر دینا، آج تیرے نمبر بن جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے کہا کملی والے جواب میں لے کے آ گیا۔ حضور نے فرمایا علی بتاؤ کیا جواب ہے؟ کہ خیر النساء اس عورت کو کہتے ہیں جس نے بچپن سے لے کے قبر میں جانے تک ساری زندگی میں اس کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا اور کسی کی آنکھ نے اس کے چہرے کو نہ دیکھا۔ صحابہ کہنے لگے والی بہترین جواب لے کے آیا، لیکن رحمت والے نبی کی طرف جب نبی کے یاروں نے دیکھا، نبوت والا دامن اس کے کونوں کو ہاتھوں میں لے رکھا ہے، فرمانے اللہ میری فاطمہ کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کے درجے بلند فرما دے، یا اللہ فاطمہ کے علم تقوی میں اضافہ فرما دے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جواب علی نے دیا، دعا فاطمہ کو مل رہی ہے۔ آپ نے حضرت علی کی طرف دیکھا، حضرت علی کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے نمائندہ تو میں بن کے آیا، جواب تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیا۔ جاؤ اپنے گھر کے اندر سنا کے آؤ، او لوگو سنت والی زندگی، سنت والا گھر بھی چاہیے۔ یہ گھر حاصل کرنے کے لیے، اس طرز کا گھر حاصل کرنے کے لیے ہمیں میرے عزیزوں جد و جہد کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ گھر کے کھوکھلے نظام کو جو انگریز نے ترتیب دیا اس نظام پر لعنت بھیجنی پڑے گی۔ وہ نظام جو منبر پر بیٹھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے کلمہ پڑھنے والے امتوں کو دیا، جب تک وہ نظام بازار میں، جب تک وہ نظام کاروبار میں، جب تک وہ نظام اپنے گھر میں نہیں لے کے آئیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے فیصلے اسلام آباد سے ہوتے رہیں گے۔ جب تیرے میرے گھر میں خدا کا دیا ہوا نظام، نبی کا دیا ہوا تحفہ تیرے میرے گھر میں آ گیا تو اسلام آباد والوں کو بھول جاؤ گے، تیرے میرے مقدروں کے مستقبل کے فیصلے عرش مولا سے ہونے لگ جائیں گے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ جو کام ہمارا تھا ہم نے کر دیا، باقی وہ جا
جانے اس کا کام جانے. لیکن اس کے نبی نے فرما دیا, خوشخبری دے کے چلے گئے, بندہ زبان سے کہتا ہے معاف کر دے, بندہ معافی مانگنے میں دیر کرتا ہے, زمین آسمان کا مالک بندوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا. تو ایسے اداروں کے ساتھ لگے رہو گے نا میرے بھائی, ڈٹے رہو گے نا ایسے اداروں کے ساتھ, اپنے تعاون کو سامنے رکھو گے. مولانا نے میرے کان میں کہا کہ اس مدرسے کا ماہانہ خرچہ 9 لاکھ روپیہ ہے, سالانہ گندم کا خرچہ 1600 من گندم ہے. الحمدللہ اس یہاں عالم بھی بنے, حافظ بھی بنے, قاری بھی بنے. تو میرے عزیزو تمہیں خدا کا واسطہ, اتنی بڑی ہستی اس وقت تمہارے سامنے, اللہ اکبر, یہ بیٹھی ہیں, یہ ساری نیک ہستیاں ہیں, یہ اللہ والے بیٹھے ہیں. عصر کی نماز بھی پڑھیں گے 10 منٹ کے اندر, 6:20 پہ نماز ہے, ابھی 5 منٹ کم 6 ہیں, 10 منٹ کے اندر اتنا اس ادارے کے ساتھ. اگر تمہیں اس مرد قلندر کا لگایا ہوا بوٹا پسند ہے جو آج جنت البقیع میں آرام فرما رہا ہے, وہ اللہ والے تمہیں پسند ہیں, تو آج تمہاری مہربانی اس مدرسے کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا حق ادا کر کے جاؤ. اٹھنے میں دیر نہ کرنا, ہمت فرما کر کم از کم 10,000, 5,000, 20,000, 50,000. کون اعلان کرتا ہے کہ میں جامعہ حقانیہ کے ساتھ, جامعہ حسینیہ کے ساتھ تعاون کروں گا؟ اٹھ کے کھڑے ہو کے اعلان